السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصلي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس محفل میں آپ تمام کے روبرو جس موضوع کے تحت اپنی خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا ہی پردرد اور حیرت انگیز ہے، یعنی جہیز کی لعنت. میری پیاری بہنوں، جہیز کے لغوی معنی. لفظ جہیز دراصل عربی زبان کے لفظ جہاز سے نکلا ہے، جو باب تفعیل کے جہز یجہز تجہیزاً سے مصدر ہے، جس کا معنی سامان تیار کرنا، مہیا کرنا. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ. جہیز کے اصطلاحی معنی. اسلامی انسائکلوپیڈیا کی روشنی میں جہیز وہ ساز و سامان ہے جو لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اسلامی جہیز کا تصور. اسلامی شریعت اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آئین میں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہیز کا مختصر سامان جو ضروری ہو جمع کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کے ذمہ رکھی. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. محترم سامعین، یقیناً جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے. اس لعنت نے لاکھوں بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے. ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب کا گلا گھونٹ دیا ہے. انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادیوں میں ڈھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے. یہ ایک رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہے کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لعنت سے پاک دو جوڑا کپڑوں میں ان کے لخت جگر کو قبول کر لے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو رسمیں پا چکی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جما لیتی، ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے. در حقیقت جہیز ہندوستانی رسم ہے، ہندو معاشرے میں تلک کے نام سے مشہور ہے. آج ہمارے معاشرے نے اسے اپنا لیا. اس لعنت نے موجودہ دور میں ایسے فن پھیلائے ہیں کہ غریب گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم اپنی چار دیواری میں بیٹھی رہنے پر مجبور ہیں. جہیز سے غلط اور فطرت کے خلاف رسم ہے. آج اس دوست نے جو برائی اختیار کی ہے اس کی مثال ملنا مشکل. محترم سامعین، جہیز کو لعنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر لڑکے والے باقاعدہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جو غیر اخلاقی، انتہائی نامناسب اور بہت بری عادت ہے. بہت سے خاندان والے لڑکی والوں سے جہیز میں گاڑی، موٹر سائیکل یا قیمتی اشیاء کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی والوں کی معاشی حیثیت کمزور ہے، اور پھر رشتوں کی خاطر لڑکے کے بھائی یا والد لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ غریب کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، کیونکہ لڑکے والے جہیز جیسے لعنت کا تقاضا کرتے ہیں. جہیز کی اصل حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں. لڑکی کے والدین جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور گھر کی دہلیز سے رخصت ہوتے وقت اگر اسے کچھ تحفے دیتے ہیں تو اسے جہیز نہیں بلکہ اپنے اولاد سے محبت اور تعلق کی بنا پر فطری عمل ہے. لیکن موجودہ دور میں تحائف کی جو حالت بنا دی گئی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی. ماں باپ کے ان تحفوں کو لڑکے والوں نے فرمائش پروگرام بنا دیا ہے اور پورا نہ ہونے پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے یہ سماجی رسم ہوا کرتی تھی، آج جہیز بن گیا ہے. جہیز کے مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے آج کتنے ہی گھر اجڑ گئے. لڑکی کی پیدائش جو کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوش بختی کی علامت ہے، لیکن اس مطالبے نے انہیں بدبختی میں تبدیل کر دیا. ناظرین کرام، میرا مشورہ ہے لڑکیوں سے جہاں سے جہیز کا مطالبہ ہو وہاں شادی نہ کرے، کیونکہ جو لوگ گاڑی فریج ایسی دیکھتے ہیں وہ لوگ رشتوں کی قدر نہیں کرتے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہوتی. رشتہ وہی کرے جہاں آپ کی قدر ہو، نہ کہ آپ کے جہیز کی. میں حیران ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی جگر کا ٹکڑا کسی کو سونپ رہا ہوتا ہے جو ایک باپ کی کل کائنات ہوتی ہے. اس کے باوجود لوگ اسے ایسے چیزوں میں تولتے ہیں. ایک باپ اپنی زندگی کی سب سے انمول دولت اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے جو آگے چل کر تمہارا خاندان چلائے گی، تمہارا گھر بسائے گی. اس کے باوجود تم گاڑی فریج ایسی کو اہمیت دیتے ہو. کیا آپ نے ذرا بھی سمجھ نہیں ہے؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جہیز مانگ رہے ہو حیا نہیں آتی، جہیز مانگ رہے ہو حیا نہیں آتی، اگر تمہیں ہے گوارا تو بھیک بھی مانگ لو.
لہٰذا معاشرے میں جہیز جس سلام کو ختم کرنے کے لیے والدین کو بھی سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ وعد کریں کہ نہ جہیز لیں گے اور نہ دیں گے۔ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ جہیز مانگنا ہی جرم نہیں بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر تحائف پر جہیز دینا یا اپنی جائیداد وغیرہ فروخت کر کے جہیز کے مطالبات کو پورا کرنا اخلاقی جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کے علاوہ بہت سے غیر اسلامی رسم پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے سماج میں زبردستی اور بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم سب مل کر اس کو رخ موڑنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، دین کی تعلیم عام کریں اور شادی جو آج کل بہت ہی بھاری بھرکم چیز بن گئی ہے اسے آسان بنانے کی صحیح فہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہندوانہ اور جاہلانہ رسم و رواج سے دور رکھے، معاشرے اور سماج کو اس ناصر سے نجات دے، حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر سماپت کرتی ہوں۔ ہر شہر ہر گلی میں ہی چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہی چرچا جہیز کا، دنیا میں رواج ہے جہیز کا۔ سلام۔